پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر میں آمش اور ایذان دو بھائی اپنی یونیورسٹی کی چھٹیوں کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ ان کی یونیورسٹی ایک تعلیمی سال کے اختتام پر چھٹیاں کر رہی تھی۔ آمش اور ایذان نے اپنی پھپھو سے ملنے کا منصوبہ بنایا جو ان سے بہت دور دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ بھائیوں نے اپنے دو کزنز ارکم اور علی کے ساتھ یہ منصوبہ شیئر کیا۔ ایک ساتھ اس مہم جوئی نے سب کو خوش کر دیا۔ ان چھٹیوں کو ناقابل فراموش بنانے کے لیے انہوں نے ایسے سفر کا منصوبہ بنایا جو انہیں ایک خاندان کے طور پر قریب لائے۔ آخر کار وہ دن آن پہنچا۔ چاروں کزنز بے تابی سے ٹرین میں سوار ہوئے۔ ان کے دل پرجوش تھے۔ جیسے جیسے ٹرین چلتی رہی وہ کھڑکی سے باہر کے مناظر دیکھ کر محظوظ ہوتے رہے۔ ٹرین کے لمبے اور دلچسپ سفر کے بعد آخر کار وہ اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ ان کا کزن پھپھو کا بیٹا اقبال مسکراہٹ بھرے چہرے کے ساتھ ریلوے اسٹیشن پر ان کا انتظار کر رہا تھا۔ چاروں اپنے جوش پر قابو نہ پا سکے اور گرم جوشی سے اقبال سے ملے۔ اقبال ایک محبت کرنے والے باپ کے 3 بچے ہیں، ابراہیم، فاطمہ اور ایمن۔ خوشی سے کہانیاں سنتے ہوئے بچے ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل گئے۔ اسی دوران اقبال کا بڑا بھائی امان اپنی لٹل پرنسز مریم اور بسمہ کے ساتھ دوسرے شہر سے پہنچ گیا۔ پیاری سی آمنہ، عبداللہ اور محمد علی پہلے سے ہی موجود تھے اور اس طرح 8 چھوٹے کزنز کے ساتھ سارا خاندان اکٹھا تھا۔ ایک دن جب موسم بہت خوشگوار تھا، کزنز نے قریبی صحرا چولستان میں پکنک پر جانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے لذیذ لنچ پیک کیا، اپنی کاریں لوڈ کی اور پکنک کے لیے نکل پڑے۔ چولستان پہنچتے ہی بچے صحرا کی وسعتوں میں کھو گئے۔ جہاں تک نظر دوڑائیں سنہری ریت کے پھیلے ہوئے ٹیلے دلکش منظر پیش کر رہے تھے۔ چولستان میں کہیں کہیں جھاڑیاں بھی ہیں۔ خوشگوار موسم میں سب نے ہنسی مذاق کیا اور خوب کھیلے اور ریت کا قلعہ بھی بنایا۔ پکنک نے ایک غیر متوقع موڑ لیا جب امان کی بیٹی بسمہ نے دور ایک خرگوش نما کالے جانور کو دیکھا۔ وہ تجسس اور جوش میں اس کے پیچھے بھاگی اور سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ سب کو پیچھے چھوڑ کر بسمہ صحرا میں دور تک نکل گئی۔ امان بسمہ کو نہ پا کے پریشان ہو گیا۔ ٹائم تیزی سے گزر رہا تھا۔ سب پریشان ہو گئے اور اس کی تلاش میں نکل پڑے۔ انہوں نے ہر جگہ ڈھونڈا اور اسے نام سے پکارتے رہے۔ گروپ کی تلاش آخر رنگ لائی اور انہیں صحرا میں وہاں لے گئی جہاں انہوں نے بسمہ کو خوف سے سہمے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے قریب ہی ایک زہریلے سانپ کو دیکھا۔ اس کی موجودگی بچوں کے لیے ایک سنگین خطرہ تھی۔ خطرے کو دیکھتے ہوئے اقبال سب بچوں کو ایک محفوظ مقام پر لے گیا۔ اسی دوران امان، آمش، ایذان، ارکم اور علی نے سانپ کو گھیر لیا۔ ان کے دل خوف اور عزم سے گھرے ہوئے تھے۔
سب کزنز مل کر سانپ کا سامنا کر رہے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہیں مل کر اپنے پیاروں کی حفاظت کرنی ہے۔ ہمت سے کام لیتے ہوئے انہوں نے خطرے سے نمٹنے کے لیے منصوبہ بنایا۔ ڈنڈے پکڑ کر آمش اور ارکم سانپ کے قریب پہنچے، جبکہ امان، ایذان اور علی بھی مدد کے لیے تیار کھڑے تھے۔ سب نے مل کر ایک عزم کے ساتھ سانپ پر حملہ کیا۔ ایک جد و جہد کے بعد کزن سانپ پر قابو پاتے ہوئے اپنی فیملی کو بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ انہیں اس احساس کے ساتھ بہت سکون ملا کہ انہوں نے اپنی فیملی کی حفاظت کرتے ہوئے اس خطرے کو ختم کر دیا ہے۔ آمنہ، عبداللہ، ابراہیم، مریم، بسمہ اور فاطمہ سب محفوظ تھے۔ اس بات نے انہیں خوشی دی۔ چاروں کزنز گھر واپس پہنچ گئے اور اس مہم کو ایک یادداشت کے طور پر محفوظ کر لیا۔ خطرے میں بھی اتحاد کی کہانی نسلوں تک سنائی جائے گی، جو کزنز کے درمیان بہادری اور محبت کا ثبوت ہے۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، امان، اقبال، آمش، ایذان، ارکم اور علی نے اس منحوس دن کی یادیں تازہ رکھی۔ ان چھٹیوں کے دوران اس واقعے نے ان کے درمیان محبت، اتحاد اور بہادری کا نیا عزم پیدا کیا۔ کزنز بڑے ہوئے، مختلف راستوں پر چل پڑے، لیکن اس دن کا سبق ہمیشہ ان کے ساتھ رہا۔ انہوں نے اپنے دلوں میں اتحاد اور حوصلے کا جذبہ ہمیشہ قائم رکھا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ مل کر کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح ان کے چولستان کے سفر کی کہانی، جو مہم جوئی، محبت اور بہادری سے بھری ہوئی تھی، ان کے خاندان کی تاریخ کا حصہ بن گئی۔